बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि सी पैक किस तरह हमारे मुल्क के लिए गेम चेंजिंग था और पाकिस्तान की मैशत किस तरह ऊपर जानी थी और किस तरह पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत किया गया जिसने आते साथ पहले दिन जिसके वजीर रजाक दाऊद साहब ने कहा कि हम चाइना के जितने भी मायदे हैं उसको शेड्यूल करेंगे दोबारा और दोबारा से चेक करेंगे कि आखिर ये मायदे शफाफ थे कि नहीं थे। और सबसे पहले कारी जरब सी पैक के अंदर वो थे लगाने वाले वो इमरान खान के वजीर रजाक दाऊद साहब। उसके बाद बेशुमार इस किस्म के वाकयात होते रहे जिसमें सी पैक का जो मंसूबा था वो कटाई में पड़ता रहा। मुराद सईद जो इस वक्त नंबर 1 वजीर आए हैं, इन्होंने भी एक ऐसा बयान दिया था मुल्तान मेट्रो के मुतालिक जिसकी पूरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो चाइना की थी। उसमें किक बैक का तो कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि वो चाइना ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की थी और उसमें पाकिस्तान की किसी भी बैंक या पाकिस्तान की कोई कंपनी भी इन्वॉल्व नहीं थी। तो उस पर भी एक बयान दिया और इसी वजह से वो जो है इमरान खान साहब के साथ इस दफा चाइना के दौरे में चाइनीज ऑफिशियल ने बाकायदा ये कहा, जो जराए बता रहे हैं कि मुराद सईद को उन्होंने अप्रूवल नहीं दी पाकिस्तान आने की। इस पे उन्होंने फिर पाकिस्तान के वजीर मुराद सईद ने चाइना से माफी भी मांगी थी। मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये वजह क्या थी कि जो सी पैक है इसको कटाई में क्यों रखा गया और पाकिस्तान क्या एशियन टाइगर बनने जा रहा था। मैं आपके सामने निहायत मुख्तसर और 2-3-4 फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये सी पैक पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि लोगों की नजर में ये एक सड़क है या एक पोर्ट है, हालांकि ये एक सड़क ये एक पोर्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होती है उसी का दिफा मजबूत होता है। 1988-90 में जब यूएसएसआर बिखर गया, टूट गया, तो उनके पास 200 एटमी हथियार थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी तबाह बर्बाद कर दी गई और उनके एटमी हथियार पड़े के पड़े रह गए और सोवियत यूनियन रशिया बन गया और बहुत सी आजाद रियासतें बन गई। जो अभी भी देख रहे हैं यूक्रेन के साथ अभी भी रशिया का मसला चल रहा है और रियासतों के साथ उनका मुख्तलिफ 20-30 साल से मसला चलता रहता है। इकोनॉमी एक बहुत बड़ी चीज है। नवाज शरीफ साहब जब 2013 में इक्तदार में आए थे तो उनको इस बात का अंदाजा हो चुका था कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका है और अगर इस एटमी ताकत को अगर और मजबूत करना है तो उसका दफा के साथ इसकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी तो पाकिस्तान का दफा भी मजबूत नहीं होगा। उन्होंने सी पैक पे काम शुरू किया। सी पैक को लोग समझिए कि ये एक सड़क है, हालांकि ये चाइना का एक बहुत पुराना मंसूबा है, 1 बेल्ट 1 रोड, जिसको सिल्क रोड भी कहा जाता है और उससे 110 मुल्क अटैच हैं, जिससे पूरी दुनिया की ट्रेड को चाइना अपने हाथ में लेने के लिए ये इकदाम उठा रहा था। इसमें पाकिस्तान की किस्मत किस तरह जागनी थी मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जो चाइना का अपर चाइना है, सिंह कियांग का इलाका जो हमारा खंजराब पास के पास लगता है, वो पूरा इलाका जो चाइना का है वो अभी भी गुर्बत के अंदर लिपटा हुआ है और अभी वहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई जितने कि बाकी चाइना में अंदर हो चुकी है। तो चाइनीज ने इसको डेवलप करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते से ट्रेड करने का जो था ना वो मायदा, वहां से आपको बताऊं सबसे पहले जो कराकोरम हाईवे है वो 1300 किलोमीटर लंबी कराकोरम हाईवे को इन्होंने अपग्रेड करना था। उसके बाद खंजराब पास से लेकर ग्वादर तक एक ट्रेन बननी थी जिसको फ्रेट ट्रेन कहते हैं। पाकिस्तान में जो फ्रेट ट्रेन है, जो इसमें ट्रेन का हिस्सा है फ्रेट के तौर पे, वो 4% है। अगर चाइना इस पे इन्वेस्टमेंट करता है तो ये 20% पे चली जाती है और जिसकी कास्ट बहुत कम आती है अगर रेलवे पे कार्गो फ्रेट आए। दूसरा उनका मंसूबा था ML1 जो 1671 किलोमीटर तवील है और ये पेशावर से लेकर कराची तक की ये पाकिस्तान की जो रेलवे है इसको अपग्रेड करना था। पाकिस्तान की रेलवे इस वक्त सिंगल ट्रैक थी, इसको डबल ट्रैक करना था और पाकिस्तान की रेलवे की जो स्पीड है वो 60 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर है, जिसको 160 किलोमीटर पर आवर तक ले जाना था। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में सड़कों का जाल बिछना था। ग्वादर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जो साउथ एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और जिसमें इंटरनेशनल सरगर्मियां होंगी। उसके बाद ग्वादर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर पेशावर तक जो मोटरवेज का जाल बिछाया गया, उसका मकसद ये था कि जो है सामान की तरसील ज्यादा हो। बुनियादी नुक्ता है जो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूं कि लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सड़कें बननी थी और सड़कें बनने के बाद शायद पाकिस्तान को और कुछ नहीं मिलना था। मैं आपको एक ऐसी बात करने लगा हूं क्योंकि मैं चाइना आता जाता रहता हूं और मुझे 25 साल से चाइना से 1995 में पहली दफा चाइना गया था और मुझे 25-26 साल हो गए हैं चाइना से मैं सफर करते हुए। तो चाइनीज की जो उस वक्त जो चाइनीज की लेबर थी वो बहुत सस्ती थी। जो जो चाइना तरक्की करता गया
اور چائنا کے اندر انویسٹمنٹ آتی گئی اور چائنا نے پوری دنیا کی اکانومی کے اوپر قبضہ کر لیا تو ان کی جو لیونگ کاسٹ تھی وہ بڑھی. جب لیونگ کاسٹ بڑھی تو اس کے بعد چائنا کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ بھی بڑھ گئی اور چائنا میں کئی چیزیں اتنی مہنگی بھی ہو گئی لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی اور وہ ابھی بھی چائنا پوری دنیا کو مال سپلائی کر رہا ہے. اس میں سوچنے والی بات کیا کہ پاکستان کا حصہ کس طرح بنتا ہے. اب اس ساؤتھ ایشیا میں 2-3 ممالک ایسے ہیں جس کی لیبر ابھی چائنا سے بھی سستی ہے. ایک انڈیا، ایک پاکستان اور ایک بنگلہ دیش. تو اس وقت پاکستان کا جو ہمسایہ ملک تھا اور پاک چین دوستی کو ہمالیہ سے بھی مضبوط تھی تو انڈیا جو ہے وہ چائنا کا کمپیٹیٹر تھا اور امریکہ نے چائنا کے خلاف انڈیا کو کھڑا کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیا. وہاں بڑی انویسٹمنٹس کی بڑی بڑی کمپنیوں نے. اسی طرح پاکستان کے جو اسلامی عرب ملک ہے، یو اے ای ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا. یو اے ای کو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ اگر گوادر کے اندر سی پیک اگر چالو ہوتا ہے تو جو سی پیک کی پورٹ ہے وہ باہر ہے اور بڑی ڈیپ پورٹ ہے اور اگر وہ فنکشنل ہو جائے تو دبئی پورٹ کا برا حال ہوتا ہے. تو جو آج کل بلوچستان میں پچھلے 10, 15, 20 سال کے اندر آپ کو دہشت گردی نظر آئی، اس میں انڈیا اور یہ یو اے ای کا بھی ہاتھ ہے. اس کے ثبوت جو ہے وہ کافی طور پر لوگ بتا بھی چکے ہیں، کتابیں بھی لکھ چکے ہیں اور پاکستان کی ایجنسیز کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ کیوں یہ ساری گیم کی جا رہی ہے تاکہ دبئی کی پورٹ کو قائم رکھا جائے اور گوادر کو پیچھے کیا جائے. یہ تو ہمارے اپنے مسلمان ممالک نے ہمارے ساتھ جو کیا وہ ہے. مین بات یہ ہے کہ چائنا کی اس وقت جو لیبر کاسٹ ہے وہ $5 پر آور پر، یعنی کہ $5 پر گھنٹہ پہ جا چکی ہے ان کی لیبر کاسٹ ہے. اور جو ان کی شہر کے اندر آفیسز کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ $6 کو بھی کراس کر چکی ہے پر آور، یعنی کہ پر گھنٹہ. اب پاکستان میں ڈالر $180 کا ہے. اگر آپ $5 ہی تصور کریں تو یہ $900 ایک گھنٹے کا بنتا ہے اور 8 گھنٹے کام کرنے کا $7200. اور اگر یہ 30 دن کام کیا جائے تو 2,14,000 15-16,000 کے سم تھنگ یہ بنتا ہے. اور پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں کوئی انڈسٹری، آپ صرف ٹیکسٹائل کو دیکھ لیتے ہیں. ٹیکسٹائل میں ایک ملازم کو 30 سے 35,000 روپیہ، 25 سے 35,000 کے درمیان جو ہے. تو وہ آپ دیکھیں کہ چائنا اگر ایک لیبر جو ہے وہ ایک مہینہ کام کرے تو اس کو $1,200 پر منتھ دینا پڑتا ہے، $5 پر گھنٹہ کے حساب سے. پاکستان کے اندر یہی کاسٹ $170 پر منتھ آتی ہے اور وہی چائنا میں $1,200 پر منتھ آتی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو 30,000 روپے یعنی کہ $1,000 روز کے حساب سے آپ اگر لگائیں ایک بندے کی مزدوری جو ایک عام آدمی کی مزدوری ہے تو وہ 30,000 روپے بنتی ہے. ویسے تو 20,000 سے اوپر نہیں ہے لیکن ہم 30,000 گنتے ہیں تو یہ $170 جو ہے نا وہ بنتی ہے، کم از کم $170. اب یہ 6 گنا چائنا کی کاسٹ زیادہ ہے. اب چائنا سی پیک کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ جو نواز شریف کا منصوبہ تھا اور چائنا کے ساتھ مل کے بنایا گیا، سب سے پہلے تھا کہ انفراسٹرکچر کو بچھایا جائے، یہاں پر بجلی کا نظام ہو، جس طرح آپ نے دیکھا 11,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف کے دور میں لگی. اس کے بعد سڑکوں کا جال بچھایا جائے تاکہ ذرائع آمد و رفت آسانی سے ہو سکے. دوسرا ان کا سب سے بڑا منصوبہ تھا کہ جس شہر کو بھی ڈیولپ کیا جائے وہاں پہ اتنی سہولتیں ہوں کہ وہاں پہ انویسٹر آئے. جیسے لاہور کی میگا سٹی کے اندر آپ کو میٹرو ٹرین، میٹروز، بسز بنائی گئیں، انفراسٹرکچر کو لاہور کو کھڑا کیا. اور لاہور جب لوگ کہتے ہیں لاہور آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یار لاہور پہ سارا پیسہ لگا دیا کہ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. NFC ایوارڈ کے ذریعے جو کچھ بھی ہوا وہ سب صوبوں کو برابر میں. اس پہ لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ جدھر جدھر سے یہ روڈ گزرے گی وہاں سے انڈسٹریل زون بنیں گے اور چائنا یہاں پہ انڈسٹری لگائے گا. چائنا کیوں انڈسٹری لگائے گا؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چائنا کی جو کاسٹ ہے وہ 500% نیچے آنی تھی، 500%. تو چائنا نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے سی پیک کو کٹائی میں ڈال دیا اور سی پیک کی رفتار نہ سست کر دی بلکہ سی پیک کو ختم کرنے والی بات کی. 3.5 سال جو اس ملک کے ساتھ سی پیک کے ساتھ کیا گیا، چائنا احتجاج کرتا رہ گیا لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ گیم یہ تھی امریکہ کی
کہ ایسے بندوں کو لایا جائے کہ جو پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ لسانی فسادات بھی کرا چکے ہیں، پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی بھی کرا چکے ہیں، لیکن یہ قوم ابھی بھی کھڑی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کی اکانومی کو تباہ کر دیا جائے، کیونکہ نبی کا حکم ہے فقر کفر تک لے جاتا ہے۔ تو جب یہ قوم کو جو بھوک پڑے گی تو یہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس کی اکانومی کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور یہ حکومت اس کے اندر پوری کی برابر کی شریک ہے، اور ان کو دھاندلی کر کے یہاں پر لایا گیا۔ اب خود ہی دیکھ لیں، جی ڈی پی 5.8 تھی، ان کے دور میں مائنس ہو گئی۔ پاکستان کا تجارتی حجم جب نواز شریف چھوڑ کے گئے تھے 320 ارب ڈالر تھا، جو اب 264 ارب ڈالر تک رہ گیا ہے۔ اب اگر یہ سی پیک چلتا رہتا تو 2030 تک پاکستان پہلی 20 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جاتا، اور اس وقت جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں وہ 30 سے 31 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ جبکہ جب نواز شریف جس رفتار سے پاکستان کے اندر سی پیک کو چلا رہے تھے، اور اس وقت انویسٹمنٹ آتی اور یہاں پہ انڈسٹری لگتی اور وہ پہیہ نہ رکتا، تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 60 ارب ڈالر 2025 تک کراس کر جانی تھی، جس سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہوتا اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا، نہ کہ آج 1 ارب ڈالر کے لیے ہم اپنا ملک بیچ دیتے کہ آگے جھک جاتے۔ مہنگائی کا سیلاب IMF نے پاکستان کے سر پہ کھڑا کر دیا اور حکومت ہر چیز مانتی چلی گئی، لیکن یہ نااہل حکومت کو چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس لیے رکھی تھی کہ سی پیک کو آپ ایک سڑک نہ سمجھیں۔ ابھی بھی اگر ہم سی پیک کو چلائیں اور سی پیک کے اوپر پوری طرح عمل کریں، لیکن کنٹینیوس 5, 10, 15 سال کنٹینیوس عمل کریں، تو یہاں پہ اتنی انڈسٹری لگے گی، اور ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ سے زیادہ نوکریاں ملنی تھی، جس میں سے صرف 25 لاکھ نوکری بلوچستان کے اندر ملنی تھی، جدھر کی آبادی صرف 1.5 کروڑ ہے، اور وہاں 25 لاکھ بندہ جب روزگار ہوتا، اس کو نوکری ملتی، تو وہاں پہ کتنی خوشحالی آتی۔ اور گوادر پورٹ اگر مکمل فنکشنل ہو جائے تو یہاں سے ٹریڈ 2030 تک 1000 ارب ڈالر جانے کا ان کا ٹارگٹ تھا چائنا۔ فیکشن فگر میں نے آپ کو اس لیے بتائے کہ نواز شریف صاحب جب اس کو نکالا گیا حکومت سے، تو وہ جی ٹی روڈ پہ جب آئے تو انہوں نے ہر جگہ پہ ایک ہی بات کی کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو میں آج میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو اس لیے نکالا کہ آپ نے پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ پاکستان کا دفاع جس طرح مضبوط ہے، پاکستان کی معیشت بھی اسی طرح مضبوط ہو، اور یہی آپ کا گناہ تھا۔ اور آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا میاں صاحب باہر بیٹھ کے اب شاید، اور 4 سالوں میں جو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے ساتھ کیا گیا، آپ کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی، صرف اس لیے کہ آپ پاکستان کو اوپر لے کے جا رہے۔ یہ جو سی پیک ہے، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں آپ کو اس کے ایسے فیکشن فگر بتاؤں گا کہ اگر یہ ابھی بھی آپریشنل ہو جائے اور انڈسٹریل زون بنے تو کتنی چائنیز انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں آنی تھی۔ اس پہ میں ایک ویڈیو چائنیز ایک انویسٹر کی بنا بھی چکا ہوں، اگر آپ جا کے میرے پیج پہ دیکھیں تو چائنیز انویسٹر نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی، کیونکہ ان کی پالیسیز ایسی تھی۔ انہوں نے آ کے یہاں پہ کروڑوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی تھی، ان سے میری چائنا میں ملاقات ہوئی، اور میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا، جو میں نے شاید یوٹیوب پہ میرے جو چینل پہ یہ موجود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کتنے لوگوں کو روزگار ملنا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے، اگر وہ دیکھا جائے، ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑا منفی پہلو ہے کہ یہاں پہ قبر اور قدر شاید مرنے کے بعد ہی ملتی ہے، اس لیے ہم نواز شریف کی قدر نہ کر سکے، اور جس نے پاکستان کو معاشی طاقت بنانے کے لیے، ایشین ٹائگر بنانے کے لیے اتنے اقدامات کیے، ہم نے اس کو گلیوں چراہوں کے اندر اس کو چور ڈاکو کہا، اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنائے اور اس کے خلاف ایک کمپین چلائی۔ لیکن میں ابھی بھی پر امید ہوں کہ یہ نواز شریف دوبارہ پاکستان میں آئے گا